10 محرم الحرام کی شب کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھا دیا اور چراغ بجھا کے اپنے تمام اصحاب سے کہا کہ اے میرے اصحاب، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو راستے کھلے ہیں، وہ جا سکتا ہے، تاریکی سے فائدہ اٹھائے اور دشمن کی نظروں سے بچ کے یہاں سے چلا جائے۔ کل کا روز ہمارے لیے شہادت کا روز ہوگا، بس آج جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اور یہ کہہ کے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا، عباس چراغ روشن کرو۔ ایک مرتبہ جب چراغ روشن کیا گیا تو کیا دیکھا کہ تمام اصحاب حسین اپنی جگہوں پہ تشریف فرما ہیں، اور اس وقت تمام اصحاب حسین نے اپنی اپنی عقیدتوں کو پیش کیا۔ سب سے پہلے بنی ہاشم کے نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی محبت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان کیا، اور اس کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سینوں میں تلواریں ماری جائیں، نیزے مارے جائیں، بھالے مارے جائیں اور انہیں توڑ دیا جائے، اور اس کے بعد ہمیں کہا جائے ان کی حمایت سے پیچھے ہو جاؤ، واللہ ہم تب بھی آپ کی حمایت سے ایک قدم پیچھے ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم آپ کو چھوڑ دیں تو کل قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کیوں کر رسول کے نواسے کو چھوڑ دیا۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ہتھیار نہ ہو، ہمارے پاس دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی وسیلہ نہ ہو، تو اس وقت تک ہم پتھروں سے لڑیں گے، یہاں تک کہ ہمیں قتل کر دیا جائے اور ہماری جان جسموں سے نکل جائے، ہم دشمنوں کے اوپر پتھروں سے وار کریں گے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ کے بعد حضرت زہیر ابن قین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ایک دفعہ کہا، مجھے ایک دفعہ مارا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، اور پھر مارا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، اور اسی طرح سے مجھے 1000 دفعہ مار کے دوبارہ زندہ کیا جائے، اور اس کے بعد مجھے کہا جائے کہ حسین کی نصرت سے پیچھے ہٹ جاؤ، تو واللہ میں ایک قدم بھی حسین علیہ السلام کی نصرت سے پیچھے ہونے والے نہیں ہوں۔ ہم آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہ شہید ہوں گے۔ بس یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کی، اور اس کے بعد حضرت امام حسین نے اس شب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ اپنے اصحاب اور یاران کے ساتھ گزارا۔ اسی حصے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنگ کے بارے میں مختلف تلقینات کی کہ پہلے حملہ نہ کیا جائے، اور اس طرح سے دوسری یہ کام کیا گیا، خیام کی دوسری جانب خیام کی پشت کے اوپر ایک خندق بنا کے اس کے اندر آگ روشن کر دی جائے تاکہ دشمن پشت کی جانب سے حملہ نہ کر پائے، اور اس طرح سے دوسرا پہر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خانوادے کے ساتھ گزارا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ راز و نیاز میں گزارا۔ اس کے بعد تیسرا پہر حضرت امام حسین علیہ السلام نے عبادت خداوندی میں اور یاد خداوندی میں راز و نیاز میں گزارا، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ کربلا کے میدان میں لشکر کے بعد لشکر آنے لگے، افواج کے بعد افواج آنے لگی، تو اس وقت حضرت زہیر ابن قین ایک مرتبہ گھوڑا لے کے باہر نکلے اور جا کے کہتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہے، تمہارا اور ہمارا رسول ایک ہے، تمہاری اور ہماری کتاب ایک ہے، تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، اور مسلمان کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے مگر جب تک کہ تلواریں نہ نکل آئیں، لیکن جب تلواریں نکل آئیں گی اس کے بعد ہمارا اور تمہارا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ کیا تم نے آج تک کبھی بھی زیاد یا ابن زیاد سے کوئی اچھا کام دیکھا ہے؟ کیا تمہارے بڑوں نے کبھی ان سے کوئی اچھا کام دیکھا ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ابن زیاد اور اس کے باپ زیان نے تمہارے بڑے بڑوں کو قتل کیا ہے؟ ہانی ابن عروہ کا قاتل کون ہے؟
اور تمہارے بہت سے حفاظ کرام کو انہوں نے قتل کیا ہے، کیا تم ان سب چیزوں کو بھول چکے ہو؟ اتنے میں دشمنوں کی جانب سے کچھ لوگ آگے بڑھے اور حضرت زہیر ابن کین کے ساتھ جنگ کرنا شروع کی۔ حضرت زہیر ابن کین ان کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور انہیں جواب دیتے رہے، لیکن پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا۔ زیادہ دیر لڑنے کے بعد ایک مرتبہ تھک گئے اور ایک مرتبہ رکے، اور رک کے حضرت امام حسین کی شان میں شعر پڑھا، کہا اب خدا کی جانب سے ہمارے لیے ہدایت شدہ ہیں، آپ ہادی بھی ہیں، آپ مہدی بھی ہیں۔ آج ہم پیغمبر خدا، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ اور جعفر طیار اور حمزہ شیر خدا سے جا ملیں گے۔ آج ہمارا ان سے ملاقات کا دن ہے، یہ کہنا تھا، اور اس کے بعد تلوار نکالی اور تلوار نکال کے دوبارہ سے ایک مرتبہ دشمن کی جانب لپکے اور اس طرح سے حملہ کیا کہ دشمن کی فوج ایک مرتبہ ادھر ادھر بکھر گئی، لیکن اتنے میں دشمنوں نے ہر طرف سے زہیر ابن کین کو گھیر لیا، اور پھر مہاجر ابن عصبہ اور کثیر ابن عبداللہ نے آگے بڑھ کے زہیر ابن کین کے اوپر حملہ کیا، اور اس طرح سے زہیر ابن کین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔